فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 25۔ قبائل عرب ان کی سوجھ بوجھ اور اثبات رائے پر مکمل اعتماد رکھتے تھے، اور قبائلی معاملات اور دوسرے نزعی امور انہی کی ثوابدید سے طے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا درخشاں کارنامہ یہ ہے کہ اس تاریک دور میں جبکہ دین ابراہیمی میں سے جو آثار رہ گئے تھے وہ مٹتے اور ختم ہوتے جا رہے تھے، نظر و فکر کی روشنی پیدا کی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کر کے اولاد اسماعیل کو اس کا پابند بنایا، اور اس طرح دین حنیف کی حفاظت اور ملت ابراہیمی کی تحفظ کا فریضہ ادا کیا۔ یعقوبی نے تحریر کیا ہے، الیاس پہلے فرد ہیں جس نے بنی اسماعیل کی اس روش پر نکتہ چینی کی کہ انہوں نے سنت آبائی کو بدل ڈالا ہے اور ایسے اچھے کام انجام دیے کہ تمام لوگ اس سے اتنا خوش ہوئے کہ عدد کے بعد الف دال دال، عدد کے بعد اولاد اسماعیل میں سے کسی سے اتنا خوش نہ ہوئے تھے۔ اس نے اولاد اسماعیل کو آبائی سنت کی طرف پلٹایا، یہاں تک کہ تمام سنن اور احکام سابقہ شکل و صورت میں اود کر آئے، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پر۔ الیاس مرض سل میں مبتلا تھے۔ ان کی اہلیہ لیلہ بنت حلوان نے جو خندف کے لقب سے مشہور تھیں، یہ قسم کھائی کہ اگر الیاس کو اس مرض سے شفا نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئے تو اپنی بیوگی کا زمانہ جنگلوں اور صحراؤں میں گزاریں گی اور کسی چھت یا سائے کے نیچے نہیں بیٹھیں گی۔ جب الیاس مرض سے جانبر نہ ہو سکے تو لیلہ صحرا و بیابان کی طرف نکل گئی اور وہیں رونے دھونے میں اپنا رانڈ پن کاٹا۔ خصوصاً پنجشنبہ کے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نوحہ زاری میں گزارتی تھیں، کیونکہ پنجشنبہ کے دن الیاس فوت ہوئے تھے۔ آخر اسی غم و اندوہ میں اور قلق اور اضطراب میں اپنی زندگی کے دن گزار دیے۔ الیاس نے اپنے بعد 3 فرزند چھوڑے، عمرو، عامر اور عنبر۔ یہ تینوں بالترتیب مدرکہ، تانجہ اور قمعہ کے ناموں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ الیاس کے بیٹے اور ان کی طرف منسوب ہونے والے قبائل بنی خندف کہلاتے ہیں۔ مدرکہ ابن الیاس، ان کا اصلی نام عمرو اور کنیت ابو الحلیث تھی، اور والدہ کا نام لیلہ بنت حلوان قضایہ تھا۔ مدرکہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد الیاس بال بچوں کو لے کر صحرا کی طرف گئے۔ جب وہاں پر منزل کی تو اونٹوں کی قطار میں خرگوش گھس آیا اور اونٹ بدکنے لگے۔ عمرو نے اس خرگوش کا پیچھا کیا اور اسے پا لیا، اس لیے ان کا نام مدرکہ یعنی پا لینے والا رکھ دیا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نام اس بنا پر تجویز ہوا کہ انہوں نے اپنے اجداد کے تمام محاسن اور کمالات کو پا لیا تھا۔ چنانچہ دیار بکری لکھتے ہیں کہ ان کا نام مدرکہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی تمام عزتوں کو حاصل کر لیا تھا، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ خمیس
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پر۔ آپ اپنے بلند پایا اجداد کی عظمتوں کے امین اور ان کی رفتوں کے وارث تھے، اور اس شرف اور امتیاز کی وجہ سے عرب کی سیادت اور ریاست کے عہدے پر فائز ہوئے۔ یعقوبی نے لکھا کہ مدرکہ ابن الیاس اولاد نزار کے سردار تھے، اور ان کی فضیلت عیاں اور بزرگی نمایاں ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر۔ آپ نے اپنے بعد 2 فرزند چھوڑے، حزیل، اور یہ حزیل ہے ہاتھی والی ہے سے، اور خزیمہ ابن مدرکہ۔ ان کی کنیت ابو الاسد اور والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم قزیحہ تھا۔ دین حنیف کی پابندی اس سلسلہ عالیہ کا شعار تھا۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح مسلک ابراہیمی پر گامزن رہے۔ عرب میں قبائلی حکومت کا رواج تھا، اور پشتوں سے یہ حکومت اس خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ آپ بھی قبائل عرب کی سرداری اور سربراہی کے منصب پر فائز ہوئے۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ آپ عرب کے فرمانرواؤں میں ایک ممتاز فرمانروا اور بزرگی اور فضیلت کے جوہر سے آراستہ تھے۔ عرب ان کے کمال فضیلت کے متعارف اور ان کی رفعت و سربلندی کے سامنے سر نیاز خم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے 3 فرزند چھوڑے، اسد، ہون اور کنانہ ابن خزیمہ۔ آپ کی کنیت ابو نضر اور والدہ کا نام عوانہ بنت سعد، عین واو الف نون ہے، عوانہ بنت سعد تھا۔ خزیمہ کے بعد قبائل عرب کی سرداری ان کے پائے نام ہوئی۔ اس سرداری اور ریاست کے ساتھ محاسن اور مکارم میں بھی اپنی مثال اور نظیر نہ رکھتے تھے، اور اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب ان کے علم و فضل اور جود و سخا کی وجہ سے انہیں انتہائی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کی رفعت اور بلندی کا اعتراف کرتے تھے۔ علامہ حلبی، یہ حلوے والی ہے، علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ کنانہ بلند کردار اور بلند منزلت بزرگ تھے، اور اپنے علم و فضل کی وجہ سے مرجع عرب تھے، اور یہ روایت موجود ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر۔ مورخین نے ان کے جود و کرم کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنا مہمان بناتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو ایک لقمہ خود کھاتے اور ایک لقمہ کسی پتھر کو مہمان تصور کرتے ہوئے اس کے آگے ڈالتے جاتے، اور یوں بقول شاعر کہ اپنے تقاضۂ کرم کو پورا فرماتے۔ ان کی حکیمانہ کلمات میں سے چند کلمات یہ ہیں: بہت سی صورتیں اپنے ظاہری جمال سے فریب دیتی ہیں، حالانکہ ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ۔ برے اعمال کو جانچو، ظاہری صورت پر نہ جاؤ اور سیرت پر نظر رکھو۔ اور یہ روایت ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر۔ آپ کی متعدد اولادیں تھیں، جن میں نظر نور نبوت کے حامل اور امین قرار پائے، اور نظر کا نون اور ضاد رے نظر ابن کیانہ۔ آپ کا اصل نام تو قیس تھا، مگر حسن و جمال اور چہرے کی رونق و شادابی کی وجہ سے نظر یعنی خوش رد کے نام سے مشہور ہوئے۔ کنیت ابو خلد اور والدہ کا نام براہ بنت مرتھا، براہ ہے بے رے اور گول ہے، اور بنت مرتھا میم رے تے 2 چشمی ہے الف۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ پہل انہی کا لقب قریش پایا، اور آپ ہی کی نسل اور مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوتی ہوئی قریش کہلائی۔ انہیں قریش کے لقب سے یاد کیے جانے کے چند وجوہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے قبیلہ و خاندان کے افراد صبح و شام آپ کے وسیع دسترخوان پر جمع ہوتے تھے۔ اس اجتماع کی وجہ سے آپ کا لقب قریش ہوا، اس لیے کہ تقرش کے معنی یکجا ہونے کے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ فقراء اور مساکین کی ضروریات کا ڈھونڈ کر کھوج لگاتے اور انہیں پورا کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا لقب قریش پڑ گیا، کیونکہ تقرش کے معنی تلاش و تخصیص کے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ
آپ ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ہمراہیوں نے ایک بہت بڑے دریائی جانور کو جسے قریش کہا جاتا تھا دیکھا۔ آپ نے تلوار سے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ لوگ اسے اٹھا کر مکہ میں لے آئے اور کوہ ابو قیس کی چوٹی پر رکھ دیا۔ جو اسے دیکھتا حیرت سے کہتا تھا کہ نضر نے قریش کو مار ڈالا۔ اس بنا پر خود انہی کا نام قریش پڑ گیا۔ چنانچہ یہاں سے چنانچہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے شعر کا، کہ قریش ایک حیوان ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اور اسی کے نام پر قریش کا نام قریش ہوا۔ ابو حنیفہ دینوری نے اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ جب سکندر اپنے فتوحات کے سلسلے میں یمن سے مکہ معظمہ میں وارد ہوا تو نضر ابن کنانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت بنی خزاعہ مکہ کی اقتدار پر قابض تھے۔ سکندر نے بنی خزاعہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور مکے کا نظم و نسق اور حرم کی نگہداشت نضر اور ان کے بھائیوں سے متعلق کی، اور ماد ابن عدنان کی اولاد کو ہدیہ اور انعامات سے نوازا۔ نضر نے حکومت اور ریاست پر فائز ہونے کے بعد اخلاقی اور معاشی اصلاح پر توجہ دی اور راہویوں پر کڑی نظر رکھی، ظلم اور استبداد کو مٹایا اور عظمت اور بزرگی میں بڑا نام پیدا کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قتل پر 100 اونٹوں کی دید کا نفاذ انہی نے کیا تھا۔ آپ نے اپنے بعد 2 فرزند چھوڑے، مالک اور یخلد۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک فرزند اور بھی تھا جس کا نام سلط تھا۔ مالک ابن نضر، آپ کی کنیت ابو الحارث اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عدوان تھا۔ بعض مورخین نے ماں کا نام ارکشہ لکھا ہے، اور بعض نے یہ وضاحت کی ہے کہ عاتقہ نام ہے اور ارکشہ لقب ہے۔ آپ اپنے والد نضر کے بعد عرب کے بااثر اور ممتاز حکمران تسلیم کیے گئے۔ دیار بکری نے لکھا ہے کہ آپ کا نام مالک اسی بنا پر تھا کہ آپ اقتدار عرب کے مالک تھے، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 پر۔ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار اور اپنے اسلاف کی راہ پر گامزن تھے۔ اپنے بعد 3 فرزند چھوڑے، حارث، شیبان اور فہر ابن مالک۔ آپ کی کنیت ابو غالب اور والدہ کا نام جندلہ بنت حارث جرہیمہ تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک فہر لقب اور اصل نام قریش تھا، اور انہی پر سلسلہ قریش منتہا ہوتا ہے، اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ ابن عبدربہ نے تحریر کیا ہے کہ قبائل قریش فہر ابن مالک پر منتہا ہوتے ہیں اور ان سے آگے نہیں بڑھتے، اور یہ روایت موجود ہے عقد الفرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 میں۔ آپ فضل و کمال کے جوہر سے آراستہ اور اپنے والد کی زندگی ہی میں اپنی عظیم شخصیت کی تعمیر کر چکے تھے۔ والد کی رحلت کے بعد ان کے قائم مقام قرار پائے اور عرب کی ریاست اور امارت پر فائز ہوئے۔ علم و فضل میں نام پیدا کیا اور شجاعت و بصالت میں شہرۂ آفاق ہوئے۔ انہی کے دور حکومت میں حاکم یمن حسان ابن عبد کلال حمیریوں اور یمنیوں پر مشتمل ایک لشکر گراں لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تاکہ خانہ کعبہ کو مسمار کرے، اس کے پتھر وغیرہ یمن منتقل کر دے اور وہیں پر خانہ کعبہ تعمیر کرے۔ وہ اس طرح مکہ کی تقدیس اور مرکزیت کو ختم کر کے یمن کو ادائے حج کا مقام قرار دے۔ جب فہر کو یمنی لشکر کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے قبائل عرب کو جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئے، اور دونوں فریق میں بڑی خونریز جنگ ہوئی جس میں فہر کا ایک بیٹا حارثہ بھی کام آ گیا۔ آخر یمنیوں کو شکست فاشت ہوئی، حسان گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال قید و بند میں رہنے کے بعد فدیہ دے کر آزاد ہوا اور یمن جاتے ہوئے راستے میں مر کھپ گیا، اور اس طرح قدرت نے دشمن کعبہ کو تباہ و برباد اور اس کے لشکر کو تتر بتر کر کے نگہبان کعبہ کی سطوت اور ہیبت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔ آپ کے حکیمانہ کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ جو اپنے فرزند غالب کو
درد سے قناعت دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ہاتھوں میں جو تھوڑا سا مال ہے وہ اس مال فراواں سے کہیں بہتر ہے جس سے تمہاری آبرو میں فرق آئے۔ اور یہ روایت موجود ہے سیرت الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر۔ فہر کی 4 اولادیں تھیں، غالب، محارب، حارث اور اسد۔ غالب ابن فہر، آپ کی کنیت ابو تیم اور والدہ کا نام لیلہ بنت حارث تھا۔ اپنے والد فہر کے بعد قبائل عرب کی حکومت پر فائز ہوئے اور شرف اور عزت کے اعتبار سے اتنا بلند مقام حاصل کیا کہ آسمان عز و جاہ کے نیر تابہ بن گئے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، تیم اور لوئی۔ لوئی ابن غالب، لوئی لائی کی تسخیر ہے جس کے معنی نورد اور درخشندگی کے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو کعب اور والدہ کا نام عاتکہ بنت یخلت تھا۔ اپنے والد کے بعد قبائل عرب کے سربراہ منتخب ہوئے اور فضل و کمال میں نمایاں امتیاز اور عز و شرف میں بلند مقام حاصل کیا۔ حرم کے باہر ایک کنواں کھودا جو ایسرا کے نام سے موسوم تھا، اس سے مقامی اور غیر مقامی سب سیراب ہوتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، کعب، عامر، سامہ اور اوف۔ کعب ابن لوئی، آپ کی کنیت ابو حسیس اور والدہ کا نام مادیہ بنت کعب خزائیہ تھا۔ آپ کے اخلاق اور اطوار پاکیزہ اور کردار انتہائی بلند تھا۔ مظلوموں کی داد رسی کرتے، کمزوروں اور مصیبت زدوں کی دستگیری فرماتے، عرب کے مسلم الثبوت سرداران قریش کی عظمتوں کے مرکز اور اپنے خانوادے میں سب سے بڑھ کر ذی شرف اور بلند مرتبت تھے۔ ان کی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ ان کی وفات سے سن کا اجرا ہوا جو عام فیل تک باقی رہا، اور عرب سن کا اجرا کسی عظیم شخصیت کے اٹھ جانے یا کسی غیر معمولی حادثے کے رونما ہونے سے کرتے تھے۔ یہ سن 520 برس تک رائج رہا اور یہی آپ کی وفات اور واقع فیل کا درمیانی عرصہ ہے۔ آپ سے قبل عرب روز جمعہ کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے عروبہ کا نام جمعہ تجویز کیا اور اس میں اجتماعات کی بنیاد ڈالی۔ ان اجتماعات میں خطبہ دیتے اور خطبے میں اما بعد سب سے پہلے آپ ہی نے استعمال کیا۔ البتہ خطوط اور مکاتب میں نص ابن سعدہ ایادی نے اسے لکھنا شروع کیا۔ بہرحال آپ اپنے دور کے ایک سحر بیان خطیب تھے۔ جمعے کے خطبوں کے علاوہ ایام حج میں جب اطراف اور جوانب کی جانب کے لوگ سمٹ کر مکے میں جمع ہوتے تھے، آپ کے خطبات فضائے بطحہ میں گونجا کرتے تھے۔ ان خطبوں میں وفائے عہد، صلہ رحمی، حسن سلوک، بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کی تلقین کرتے اور پیغمبر آخر الزماں کی آمد کی نوید سناتے۔ چنانچہ ایک خطبے میں آپ نے فرمایا، صلہ رحمی کرو، سببی قرابتوں کا لحاظ رکھو، وعدہ پورا کرو اور اپنے مال کو تجارت سے بڑھاؤ، اس لیے کہ مال ہی سے ثروت اور حسن سلوک کو بانی رکھا جا سکتا ہے۔ جہاں مال صرف کرنے کی ضرورت ہو وہاں صرف کرنے میں دریغ نہ کرو۔ اس حرم کی عظمت کو پہچانو، اس سے وابستہ رہو۔ عنقریب اس سے ایک عظیم خبر ظاہر ہوگی اور اسی مقام سے خاتم الانبیاء مابعوث ہوں گے، اور یہی خبر موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ اور یہ روایت موجود ہے انساب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر۔ آپ کے 3 فرزند تھے، مرا میم رے گول ہے، عدی عین دال چھوٹی ہے، اور مسبیس میم سواد بے یہ سواد۔ مرا بن کعب، آپ کی کنیت ابو یقظہ اور والدہ کا نام مخشیہ بنت شیبان تھا۔ عرب کی بلند پایہ سردار اور نامور قائد تھے۔ آپ نے عرفے کے قریب ایک کنواں کھودا جسے الردا کہا جاتا ہے اور اہل مکہ اور ادھر سے گزرنے والوں کو سیراب کرتا تھا۔ آپ کے 3 فرزند تھے، کلاب، یغزہ اور تمیم۔ کلاب ابن مرا، آپ کا اصلی نام حکیم، کنیت ابو زہرا اور والدہ کا نام ہند بنت سریر تھا۔
کلاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ اکثر کلاب یعنی کتوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ قبائل عرب میں ان کی شخصیت بلند اور اہم تھی۔ آبائی شرف کے ساتھ مادری نسبت سے بھی شرف و امتیاز رکھتے تھے۔ فہم و فراست اور تدبر اور اثبات رائے میں مشہور تھے۔ عرب اپنے اختلافات مٹانے کے لیے انہی کی طرف رجوع ہوتے اور انہی کے مشوروں پر عمل کرتے۔ آپ نے رفع عامہ کے لیے مکہ کے باہر 3 کنویں خم، رم اور حجر کھودے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، زہرا اور قصی ابن کلاب۔ آپ کا اصلی نام زید، کنیت ابو مغیرہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت سعد تھا۔ کلاب ابن مرہ کی وفات کے بعد فاطمہ بنت سعد نے ربیعہ ابن حرام ازری سے عقد ثانی کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ بنی عذرا کی بستیوں کی طرف چلی گئی۔ کلاب کا بڑا بیٹا زہرا جوان تھا اور مکے ہی میں رہا، اور قصی کمسن ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے، اور چونکہ اپنے افراد خاندان سے جدا اور مکہ سے دور ہو گئے تھے، اس لیے قصی یعنی دور افتادہ کے نام سے یاد کیے جانے لگے اور اسی نام سے شہرت عام حاصل کی۔ قصی ابن عذرا ہی میں پلے بڑھے اور اسی قبیلے کے ایک فرد شمار ہوتے رہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بنی عذرا کے ایک شخص سے کسی بات پر تنازع ہو گیا۔ اس نے طنز آمیز لہجے میں کہا کہ تم ہمارے قبیلے میں آج شامل ہوئے ہو، ورنہ اس قوم و قبیلے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصی نے کہا پھر کس قبیلے سے ہوں؟ کہا یہ اپنی ماں سے دریافت کرو۔ قصی کبیدہ خاطر ہو کر اپنی والدہ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے ان سے اپنی قوم و قبیلے اور حسب نسب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اے بیٹے، تم ذاتی جوہر کے لحاظ سے اور اپنے باپ کے اعتبار سے اس عذری سے کہیں زیادہ شریف تر اور باوقار ہو۔ تم کلاب ابن مرہ کے بیٹے ہو اور تمہارا قبیلہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آباد ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر۔ قصی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آبائی وطن مکہ ہے تو انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فاطمہ بنت سعد نے کہا میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی بلکہ تمہیں وہاں جانا ہی چاہیے، وہیں تمہارے بھائی بند اور عزیز و اقارب ہیں۔ کچھ دن انتظار کرو، جب بنی قصاء کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو تمہیں ان کے ہمراہ بھیج دیا جائے گا۔ جب حج کا زمانہ قریب آیا تو قصی اپنے سوتیلے بھائی زراج ابن ربیعہ کے ہمراہ بنی قصاء کے قافلے میں شریک ہو کر مکہ آ گئے اور اپنے بھائی زہرا بن کلاب کے ہاں مقیم ہوئے۔ اس وقت مکہ بنی خزاعہ کے زیر اقتدار تھا اور حلیل ابن حبیسہ خزائی مسند فرمائی پر متمکن تھے۔ قصی نے مکہ میں قیام کرنے کے بعد حلیل سے اس کی بیٹی حبی کا رشتہ طلب کیا۔ حلیل ان کی ذاتی و خاندانی شرافت سے متاثر تو تھا ہی، اس نے فوراً رشتے کو قبول کر لیا اور مراسم نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ حبی کے بطن سے قصی کے 4 فرزند پیدا ہوئے جو عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد القصی اور عبد الدراغ کے نام سے موسوم ہوئے۔ جب یہ بچے جوان ہوئے تو حلیل نے کہا کہ قصی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں کیونکہ وہ میری دختر کے فرزند ہیں، لہٰذا آئندہ وہی خانہ کعبہ کے متولی اور مکے کے حکمران ہوں گے۔ چنانچہ قصی کو اپنا وصی و جانشین قرار دیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے حلیل نے وصیت کی کہ خانہ کعبہ کی تولید اور مکہ کی عمارات قصی سے متعلق ہوں گی اور ان سے کہا کہ تم ہی اس کے حقدار ہو۔ اور یہ روایت موجود ہے طبقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر۔ کتب تاریخ میں یہ روایت بھی درج ہے کہ جب حلیل کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ خانہ کعبہ کی تولید اس کی بیٹی حبی سے متعلق ہوگی اور ابو غبشان الملکانی اس منصب میں اس کا شریک ہوگا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کا دروازہ ایک دن ابو غبشان کھولتا اور ایک دن حبی کی طرف سے قصی۔ جب اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو قصی نے حبی سے کہا کہ
تولیت کعبہ کی صحیح حقدار اولاد اسماعیل ہے، لہٰذا یہ منصب عبدالدار کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ تولیت کعبہ اولاد اسماعیلی کے ہاتھوں میں رہے۔ حبی نے کہا، عبدالدار میرا بیٹا ہے، میرا اس سے کیا انکار ہو سکتا ہے، لیکن اس منصب میں ابو غبشان میرا برابر کا شریک ہے اور اس کا رضامند ہونا مشکل ہے۔ قسی نے کہا، اس کی رضامندی اور نارضامندی کو مجھ پر چھوڑیے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ جب حبی اپنے بیٹے کے حق میں تولیت سے دستبردار ہونے پر رضامند ہو گئی تو قسی نے طائف کا رخ کیا جہاں ابو الغبشان ٹھہرا ہوا تھا۔ طائف میں وارد ہونے کے بعد ایک رات اس کے ہاں گئے، دیکھا کہ محفل ناؤ نوش گرم ہے، شراب کا دور چل رہا ہے اور ابو غبشان نشے میں بدمست پڑا ہے۔ آپ نے اسے جھنجھوڑا اور تولیت کعبہ کے سلسلے میں اس سے بات چیت کی اور کچھ مول تول کے بعد ایک اونٹنی اور ایک مشکیزہ شراب کے عوض خانہ کعبہ کی تولیت اس سے خرید لی۔ جب نشے سے اسے ہوش آئے تو اپنے کیے پر بہت پچھتایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تولیت اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور کچھ بنائے بنتی نظر نہ آتی تھی۔ قسی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آ گئے اور بھرے مجمع میں خانہ کعبہ کی کلید عبدالدار کے سپرد کر دی۔ جب بنی خزاعہ اور بنی بکر نے یہ دیکھا کہ ابو الغبشان کی حماقت اور بدمستی کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور قسی حسن ہیل سے کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ تولیت کعبہ کی واپسی پر مصر ہوئے اور لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ قسی بھی ان کے مقابلے میں ہٹتے نہیں تھے، انہوں نے بھی جنگ کی ٹھان لی۔ قریش اور ابن کنانہ تو ان کے ساتھ تھے ہی، زراج ابن ربیعہ اور اس کے بھائی بھی بنی قصاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ فریقین میں جنگ چھڑ گئی۔ جب دونوں طرف کے اچھے خاصے آدمی مارے گئے تو کچھ لوگ بیچ میں پڑے اور یہ طے پایا کہ فریقین کی رضامندی سے کسی کو ثالث مقرر کیا جائے اور اس کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ چنانچہ یامر ابن عوف کو ثالث قرار دیا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی عمارات پر قسی کا حق فائق ہے۔ ان کے ساتھیوں میں سے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے اور بنی خزاعہ اور بنی بکر میں سے جو قتل ہوئے ہیں ان کا خون رائیگاں تصور ہو۔ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور قسی بلا شراکت غیر حرم کے عہدوں پر فائز ہوئے اور مکہ کے خود مختار حکمران تسلیم کیے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، قسی خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حکمران ہوئے۔ انہوں نے اپنے قوم اور قبیلے کو مختلف جنگوں سے مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم اور مکہ والوں پر اقتدار حاصل کیا اور سب نے ان کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ کعب کی اولاد میں قسی پہلے حکمران ہیں جن کے سامنے ان کی قوم نے سر اطاعت خم کیا۔ کلیدداری، حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی خدمت، مجلس کی صدارت اور لشکر کی علمبرداری ان سے متعلق ہوئی۔ غرض وہ سارے عہدے حاصل کیے جو مکہ میں شرف اور امتیاز کا باعث تھے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 پر۔ خانہ کعبہ کی تولیت اولاد اسماعیل ہی کے پائے نام تھی، چنانچہ اسماعیل کے بعد ان کے فرزند نہ بت خانے کے متولی اور نگراں قرار پائے، لیکن نہ بت کے بعد یہ تولیت بنی اسماعیل کے ہاتھوں سے نکل گئی اور نابت کے ننیال بنی جراحم کی طرف منتقل ہو گئی۔ بنی جراحم اقتدار کے نشے میں کھو کر ظلم و ستم پر اتر آئے اور جوں جوں ان کے اقتدار کی بنیادیں مضبوط ہوتی گئیں ان کے مظالم بڑھتے گئے۔ ان کے ہاتھوں نہ لوگوں کی عزت محفوظ تھی اور نہ ہی ان کے املاک اور اموال۔ آخر 2 صدی عیسوی میں جب یمن سیلاب کی زد میں آیا تو خزاعہ نامی ایک شخص یمن سے مکہ چلا آیا۔ اس نے رفتہ رفتہ اپنی قوت اور طاقت باہم پہنچائی کہ وہ مکہ کے اقتدار پر قابض ہو گیا اور اس طرح بنی خزاعہ کی سلطنت کی بنیاد پڑی جو تقریباً 200 برس تک قائم رہی۔ خزاعہ نے مکے پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں کو باہر نکال دیا اور اولاد فہر کو بھی اطراف و جوانب میں دھکیل دیا۔ جب بنی خزاعہ سے اقتدار قسی کی طرف منتقل ہوا
تو انہوں نے اولاد فہر کی کو جو پہاڑوں کے دامنوں اور صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتی تھی جمع کر کے مکہ کے مختلف حصوں میں آباد کیا، ان میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کی۔ اسی جمع آوری کی وجہ سے مجمع یعنی جمع کندہ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ چنانچہ حذافہ ابن غانم نے اپنے اس شعر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارا باپ قصی وہ ہیں جو مجمع کے لقب سے پکارے جاتے تھے، اور انہی کے ذریعے اللہ نے فہر کی مختلف شاخوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس جمع آوری کی وجہ سے آپ کا لقب قریش پڑ گیا، کیونکہ قریش تقریش سے ماخوذ ہے اور تقریش کے معنی جمع اور یکجا کرنے کے ہیں۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نام کس سے چلا اور پہل کون اس لقب سے یاد کیا گیا۔ بعض تاریخ نگاروں کا نظریہ یہ ہے کہ مضر کی اولاد قریش ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ الیاس کی اولاد قریش ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لقب پہل نضر ابن کنانہ کو ملا، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لقب فہر بن مالک کو ملا۔ لیکن ارباب تحقیق کا نظریہ یہی ہے کہ یہ لقب سب سے پہلے قصی کو ملا اور انہی کی اولاد قریش کہلا سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ طبری نے لکھا، جب قصی حرم میں وارد ہوئے اور اقتدار حاصل کیا تو عمدہ کارنامے انجام دیے، اس وجہ سے انہیں قرشی کہا جانے لگا، اور اس سے پہلے انہی کا نام قرشی قرار پایا، اور یہ موجود ہے تاریخ طبری میں روایت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 23 پر۔ عبد الملک بن مروان نے محمد بن جبیر سے روایت کی ہے کہ قریش کو کب سے قریش کہا جاتا ہے؟ کہا کہ جب سے وہ حرم میں آباد ہوئے قریش ہی کہلاتے رہے، اس لیے کہ قریش ترقش سے ماخوذ ہے اور ترقش کے معنی یکجا ہونے کے ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں سنا، بلکہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ قصی کو قرشی کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کسی کو اس نام سے یاد نہیں کیا گیا، اور یہ روایت موجود ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر۔ خود ابن سعد کی بھی یہی رائے تھی، چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ قصی کی وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ بنو نضر کہلاتے تھے، اور یہ روایت بھی طبقات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ بہرحال قصی نے اولاد فہر کو خانہ کعبہ کے جوار میں بسا کر ان کی اس عظمت رفتہ کو پھر سے زندہ کیا، اور انہیں متمدن زندگی سے ہمکنار کر کے قدر و منزلت کی انتہائی رفتوں پر پہنچا دیا۔ اسی بنا پر اولاد فہر اور دوسرے قبائل انہیں عظمت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان کے ہر حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرتے جس طرح دینی و مذہبی احکام کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ بلازری نے لکھا ہے، قریش کے نزدیک قصی کا ہر حکم دین و مذہب کے حکم کا درجہ رکھتا تھا، جس پر وہ عمل پیرا ہوتے اور سرے منہ اس کی مخالفت نہ کرتے، اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اولاد فہر کو بسانے اور یکجا کرنے کے علاوہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں سقائیہ اور رفع کے عہدے قائم کیے تاکہ زائرین بیت اللہ کا کھانا، پانی اور دوسری آسائش مہیا ہو سکیں۔ چنانچہ اہل مکہ کے اشتراک عمل سے دور دراز سے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اور ان کے دوسرے ضروریات اور حوائج کا خیال رکھتے، اور اہل مکہ کو حجاج کی خدمت اور عنات پر آمادہ کرتے ہوئے اپنے خطبات میں فرماتے، تم لوگ اللہ کے ہمسائے اور اس کے حرم میں بسنے والے ہو، یہ حجاج اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کے زائر ہیں، اور سب مہمانوں سے بڑھ کر عزت و تکریم کے مستحق، لہٰذا حج کے دنوں میں ان کے کھانے اور پینے کا سر و سامان کرو۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر۔ آپ نے اپنی متحرک اور باعمل زندگی میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے، چنانچہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گروا کر اثر نو تعمیر کروایا، اس پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈلوائی، عرفات اور منی کے درمیان ایک عمارت تعمیر کی اور اسے مشعر الحرام کے نام سے موسوم کیا۔ ایام حج میں اس پر چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ حجاج کو وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو۔
ابن عبدربہ نے تحریر کیا ہے کہ قسی نے مشعر الحرم تعمیر کیا جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلائے جاتے تھے، اور یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 پر۔ مزدلفہ میں رات کے وقت آگ کے روشن کرنے کا انتظام کیا تاکہ عرفات سے آنے والے حاجیوں کے قافلے منزل سے بھٹکنے نہ پائیں۔ ابن اسیر نے لکھا ہے قسی نے سب سے پہلے مزدلفہ میں آگ جلانے کا انتظام کیا اور پھر رسول اللہ کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی روشن کی جاتی رہی، اور یہ ہے تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 18 پر روایت۔ آپ سے پہلے حدود مکہ میں مکانات تعمیر نہیں کیے جاتے تھے بلکہ لوگ جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب ایک گھر تعمیر کیا جس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا۔ یہ گھر دار الندوہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یعقوبی نے تحریر کیا ہے کہ قسی نے اپنا گھر مکہ میں تعمیر کیا اور یہ پہلا گھر تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا اور وہ دار الندوہ کہلایا، اور یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر۔ قریش اس گھر کو بڑی عزت و تقدیس کی نظروں سے دیکھتے تھے اور تبرکاً شادی بیاہ کے رسوم اسی گھر میں انجام دیتے اور قومی و ملی معاملات طے کرنے اور آپس میں جھگڑے چکانے کے لیے یہیں پر جمع ہوتے، اور جنگ کے لیے نکلتے تو لوائے جنگ یہیں آراستہ کرتے۔ قسی کے والد مکہ ہونے سے پہلے اہل مکہ لوئی ابن غالب کے کنویں اسیرہ اور مرہ ابن کعب کے کنویں الورا اور ان جوہڑوں سے پانی حاصل کرتے تھے جن میں بارشوں کا پانی جمع ہوتا تھا۔ آپ نے اہل مکہ کی ضرورت کے پیش نظر حدود مکہ کے اندر ایک کنواں کھدوایا جسے عجول کہا جاتا تھا۔ یہ کنواں اس مقام پر تھا جہاں ام ہانی بنت ابی طالب کا مکان تھا۔ غرض خانہ کعبہ اور دیگر مشاعر کی تعمیر، اولاد فخر کی آبادکاری اور اس کے سود و بہبود کے سلسلے میں جو کارنامے انجام دیے وہ ان کی عظمت اور غیر معمولی کارکردگی کی روشن مثال ہیں۔ جب تک ان کی قائم کردہ آثار باقی ہیں ان کا نام بھی زندہ و پائندہ ہے۔ ان تعمیری یادگاروں کے علاوہ ان کے کلمات کو بھی سرمایہ حکمت و دانش سمجھ کر محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ کلمات صرف دوسروں ہی کو روشنی نہیں دکھاتے بلکہ ان کے آئینے میں خود ان کے اخلاق اور عادات اور طرز زندگی کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے حکیمانہ کلمات میں سے چند کلمے یہ ہیں: جو کسی ذلیل و کمینہ آدمی کا ہمنوا ہوگا وہ اس کے کمینے پن میں شریک ہوگا، جو برائی کو اچھی نظروں سے دیکھے گا وہ برائی میں مبتلا ہوگا، جس کی احترام اور اکرام سے اصلاح نہ ہو اس کی درستی تذلیل اور تحقیر ہی کے ذریعے ہوگی، جو اپنی حیثیت سے زیادہ کا طلبگار ہوتا ہے وہ محرومی کا حقدار قرار پاتا ہے، حاسد چھپا ہوا دشمن ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر۔ زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، شراب سے پرہیز کرنا، اگرچہ اس سے جسموں کی اصلاح ہوتی ہے مگر عقل و شعور کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ روایت بھی سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ آپ نے سن 480 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور کوہ حجوان کے دامن میں دفن ہوئے۔ عرب نے اپنے محبوب فرمانروا اور عظیم محسن کا بڑا سوگ منایا اور ان کی قبر کی زیارت کر کے اظہار عقیدت کرتے۔ بلازری نے لکھا کہ جب انہوں نے وفات پائی تو کوہ حجوان میں دفن ہوئے، لوگ ان کی قبر کی زیارت کو آتے اور ان کی عظمت کا اعتراف کرتے، اور یہ روایت موجود ہے اسناب الاشراف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 152 پر۔ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں بقایا۔